بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم زندگی کی فلسفے پر تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، زندگی کا فلسفہ کیا ہے، اور ہم زندگی کے مقاصد کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر ہم زندگی میں اطمینان کو جو ہے وہ جو دیر پا رہے وہ اطمینان کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم اکثر ایسے کرتے ہیں کہ زندگی کے دور میں جو ہے کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو پانے کے لیے جو ہے ہم اس قدر آگے نکل چکے ہوتے ہیں، اور مقصد کو حاصل کرتے کرتے جو ہے جب اپنا مقصد تمام مقاصد حاصل کر لیتے ہیں زندگی کے، تو پھر ہمیں ایک خالی پن سا محسوس ہوتا ہے، اور وہاں جا کر جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم بہت سے لوگوں سے، بہت سے دوست احباب سے بچھڑ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم مصروف ہوتے ہیں، ہم لگ جاتے ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے، جن میں آپ لگا لیں کہ آپ پروفیشنل لائف کو لگا لیں کہ آپ جو ہے کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ مقام معاشرے میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے لیے آپ دوگ و دوگ کرتے ہیں، تعلیم و تربیت کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اپنی ملازمت کی تلاش میں نکلتے ہیں اور بہترین سے بہترین ملازمت کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں جو آپ کا مقصد ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح کی ملازمت آپ چاہتے ہیں، جب آپ کو مل جاتی ہے، جب آپ کو ترقی مل جاتی ہے، عروج مل جاتا ہے، دنیا آپ کو جاننے لگ جاتی ہے، لوگ آپ سے جو ہے وہ امپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ کہ فلاں شخص جو ہے اس مقام پر پہنچ گیا، تو جب اب آپ اپنا مقاصد کی آخری حدود تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر جب آپ پیچھے مڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں، بہت سارے ایسے لوگ، دوست جن سے آپ کے تعلق اور واسطہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنی زندگی کے مقاصد پہ بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، نہیں مل پاتے، نہیں وہ رشتے نبھا پاتے، تو جن کی بنا پر جو ہے آپ میں ایک کھوکھلا پن سا آپ کو محسوس اندر ہی اندر ہوگا، اور آپ تمام کچھ حاصل کرنے کے بعد خود میں سب سے بڑی کمی یہی محسوس کریں گے، اور انسان جو ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کتنی کوششیں کرتا ہے، مختلف طرح کے حربے استعمال کرتا ہے کامیابی کے لیے، اور کئی لوگ تو ناجائز طریقے کے حربے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن آخر میں زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی جو ایک ہمیں جیسے ایک سٹیج پر جو ہے اداکار کو اس کو کردار دے دیا جاتا ہے، اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، اور پھر وہ کردار جو ہے وہ نبھاتا چلا جاتا ہے، اور لوگ اس کو دیکھتے ہی رہتے، دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنا جو کردار ہے وہ پورا کر چکا ہوتا ہے تو آخرکار پھر اسے اس کا وہاں سے نیچے اترنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انسان ہے، انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور جو اس کا کردار ہے، یعنی کہ جس طرح جو اس کو بننا ہوتا ہے، جو اس نے کام کرنا ہوتا ہے، جہاں جن مقاصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ حاصل کرتا ہے، اور پھر جب آخر میں وہ ان سب چیزوں کو پا لیتا ہے، لیکن اطمینان جو ہے اس کے اندر پھر بھی موجود نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اپنے مقاصد کو نہیں حاصل کر پایا۔ اصل مقاصد ہمارا اس دنیا میں زندگی گزارنے کا یہی ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، کب ختم ہو جائے، کس وقت ختم ہو جائے، اور پھر آخرکار ہمیں لوٹ جانا ہے اپنے اصل کی طرف، جس کے وہ تمام مقاصد پورے کرنے کے بعد
ہمیں لوٹ جانا ہے اللہ کی طرف، اور جب ہمارے جانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت کوئی بھی چیز، کوئی بھی دنیا کی طاقت جو ہے وہ آپ کو روک نہیں سکتی۔ حکم خداوندی آ جاتا ہے اور تب انسان اپنے نام سے نہیں پہچانا جاتا۔ سب سے پہلے جو انسان سے چھین لیا جاتا ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ مسجد میں آپ کے نام سے اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ وفات پا گیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ میت کو دفنانے کی، میت کو غسل دینے کی تیاری کریں۔ آپ کا نام استعمال نہیں کیا جاتا، یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں شخص کو، یعنی کہ اس کو میت یعنی کہ ساجدہ ہے تو ساجدہ کی غسل کی تیاری کی جائے، نہیں، میت کے غسل کی تیاری ہوگی، میت کو غسل دے دیا جائے، میت کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، کی تیاری کی جائے، میت کو دفنا دیا جائے۔ اور ہم تمام زندگی اس نام نسب کو حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور حقیقت میں کیا ہوتا ہے آخر میں ہمارا سب سے پہلے جو چیز ہم سے لے لی جاتی ہے وہ ہمارا نام ہے، اور پھر جو آگے چل کر ہمارا وہ کردار، نہ تو ہمارے ڈگریاں وہاں پہ کام آئیں گی، نہ وہاں پہ ہمارے عہدے کام آئیں گے، نہ ہمارے رشتے کام آئیں گے، نہ ہمارے ملنے جلنے والے کوئی کام آئیں گے۔ ہاں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے کام آئیں گی، وہ آپ اس دنیا میں جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کر گئے ہیں، نیکی کر گئے ہیں اور پس پردہ رہیں، جن کو گواہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور آپ رہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی، اور اس کی گواہی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور آپ ہیں، اور وہ شخص ہے جس کے ساتھ آپ نے کی، وہ نیکیاں ہیں، وہ اعمال ہیں جو آپ نے کیے، جس کی گواہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بہت چیزیں ہیں، یہ واحد عمل ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے، اور انہی کے نتیجے میں آپ کو جو ہے وہ آخروی زندگی کا آپ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔ تو زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کے مقاصد، دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ آخروی مقاصد کو بھی ذہن میں رکھیں کہ آخر کار ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور کون سا وقت، کس وقت جو اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے، جس کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جو ہے ہم ایک سانس تک جو ہے وہ نہیں لے سکتے۔ تو زندگی کا فلسفہ یہیں پہ آ کر ختم ہو جاتا ہے کہ ہم یہاں پہ دنیاوی مقاصد جو ہیں وہ ہمارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ہم وزیر اعظم رہے، صدر رہے، ہم استاد رہے، کیا رہے، لیکن ہم سے یہ پوچھ کر ضرور ہوگی کہ آیا ہم نے یہ تمام ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہی گزاری ہیں؟ کوئی حکم عدولی تو نہیں ہوئی، چھوٹی سی چھوٹی بات میں پکڑ نہ ہو جائے۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ہے کام کریں۔ انسان یہاں پہ مہمان ہے اور کسی وقت بھی
اس کو بلا